رب اشرح لي صدري ويسر لي امري سبحان اللہ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر سبحان اللہ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید کے پارہ 30 سے ایک سورت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ حضور کے کہنے پر سبحان اللہ یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور اسے ہمارے لیے بلا حساب بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین قرآن مجید برہان رشید رشد و ہدایت کا منبع ہے. یہ قرآن وہ ہے جس کے پڑھ کر بطور ہدایت پا جاتے ہیں اور یہ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت کرنے سے طریق دل بھی روشن ہو جاتے ہیں. یہ قرآن وہ ہے کہ جس کی تلاوت کرنے والا کبھی سیراب نہیں ہوتا. اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ بھی کیا ہے. اسی قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ بھی ہے اور اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی قسمیں بھی کھائی ہیں. سبحان اللہ فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی اور مراد زمانہ محبوب ہے. ان الانسان لفی خسر. سبحان اللہ فرمایا بلا شک انسان خسارے میں ہے, انسان گھاٹے میں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے انسان ہی خسارے میں ہیں, سارے گھاٹے میں ہیں؟ کیا کامیاب کوئی نہ ہوگا؟ سبھی گھاٹے میں ہیں. مگر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. سبحان اللہ اب یہاں انہیں خاص کر دیا کہ سارے خسارے میں نہیں, ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں. جن کے پاس ایمان نہیں وہ خسارے کے اندر ہے. ایمان والے تو کامیاب ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. فرمایا لا یقبل اللہ عملا بلا ایمان. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر ایمان کے عمل قبول نہیں کرتا. کوئی غیر مسلم وہ جتنے ہی صدقات دیتا رہے, خیرات کرتا رہے, اوروں کی مدد کرتا رہے اور اسی طرح وہ دوسروں کے کام آتا رہے, مگر اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں, کیونکہ ایمان یہ شرط ہے اعمال کی مقبولیت کے لیے. جب شرط ہی نہیں ہے تو پھر وہ عمل کیسے قبول کیا جائے گا؟ رب کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. رب ذو جلال کا شکر ہے کہ دامن مصطفیٰ ہمیں عطا کیا ہے. فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں. پھر ایمان کے تقاضے بھی ہیں.
رب فرماتا ہے عامل صالحات، سبحان اللہ، اور نیک عمل بھی کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، نیکی کرتے رہے۔ اور نیک عمل یہ عام مفہوم رکھتے ہیں، کسی کو آپ نے اچھی بات بتا دی یہ بھی نیک عمل ہے، کسی کو برائی سے منع کر دیا یہ بھی نیک عمل ہے، کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا یہ بھی نیک عمل ہے، سبحان اللہ، کسی کو آپ نے کوئی اچھی بات بتائی ہے، کسی کو راہ راست پہ لے آئے، کسی کو نمازی بنا دیا، کسی بے عمل کو با عمل بنا دیا، اور کسی ماں باپ کے نافرمان کو فرما بردار بنا دیا، اور کسی برے کو اچھا بنا دیا، یہ بھی نیک عمل ہے، اللہ، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ بلکہ یہ ذکر الہی کے محافل بھی تو نیک عمل ہے، سبحان اللہ، یہاں دل بیٹھ کے رب کا ذکر کرنا، دلوں کو چاشنی پہنچاتے رہنا، یہ بھی تو نیک عمل ہے۔ بلکہ یہاں یہ بات یاد آ رہی ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے، فرمایا قیامت کے دن جب رب کے عرش کے علاوہ، عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس حدیث میں 7 افراد کا ذکر ہے، فرمایا جنہیں رب اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ، اور حدیث بھی ہیں جس میں مختلف الفاظ موجود ہیں کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، ایسے بھی فرمایا۔ یہاں آخری شخص جس کا تذکرہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا وہ مرد جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، اللہ، تنہائی میں، اجتماعیت میں تو یاد کرتا ہے، یہاں بھی اس کی چاشنی لیتا ہے، اس نیک محفل کی برکتیں بھی لیتا ہے، وہ راتوں کو بھی اٹھتا ہے، اللہ، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ تنہائی میں بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، تیری خلاص ایسا عطا یا الہ، سبحان اللہ، اس کی تو یہ کوشش ہے کہ میں اپنے رب کے لیے عمل کروں گا، تنہائی کے اندر اکیلے میں بھی وہ رب کا ذکر کرتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی، اللہ، ففاضت عیناہ، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے وہ نیکوکار، ہے وہ رب سے ڈرنے والا، ہے وہ متقی، ہے وہ پرہیزگار، ہے وہ تلاوت قرآن کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والا، وہ تسبیحات کرنے والا، وہ رب کی حمد کرنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا بیان کرنے والا، وہ راتوں کو قیام کے اندر گزارنے والا، وہ راتوں کو رکوع کے اندر گزارنے والا، وہ راتوں کو سجدے کے اندر گزارنے والا، وہ حالت تحیات کے اندر اس میں بیٹھ کر یہ اس کیفیت کے اندر رات کو گزارنے والا، اور وہ رات میں تلاوت قرآن بھی کرنے والا ہے، وہ نیکوکار ہے، وہ متقی پرہیزگار، مگر پھر بھی روتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، اے مالک تیری شیان شان میں اجر نہیں کر سکا، ہے وہ نیک مگر پھر بھی کہتا میں گناہگار ہوں، وہ عاجزی کرتا ہے اور انکساری کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اسے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ آستانے ہمیں یہی درس دیتے ہیں، یہ آستانے ہمیں یہی سکھاتے ہیں، اللہ، یہ ہمیں یہی سبق دیتے ہیں۔ آنے والے محروم نہیں جاتے، جولیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں، یہ فیض عام ہے، یہ سکھاتے ہیں، ذکر الہی کیسے کرنا ہے یہ بتاتے ہیں، ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے یہ بتاتے ہیں، بڑوں کے پاس کس طرح حاضری دینی ہے یہ بتاتے ہیں۔ فرمایا وہ نیک عمل ایمان کے تقاضے ہیں، نیک عمل کرنا، نیک عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، فرمایا 2 کلمے رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ کتنے کلمے؟ سارے بولے نا، 2 کلمے، فرمایا اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ، بڑے پسندیدہ محبوب ترین ہے وہ 2 کلمے۔ سبحان اللہ، ہم کلام کریں، ہم بولتے رہیں، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے رہیں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کلام جو ہم نے کیا ہے ہمارے رب کو بڑا پسند ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کے بارے میں کہہ دے ضرور رب کو پسند ہے، سبحان اللہ، پسند ہی پسند ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے وہ ادا ہوئے۔ فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پسندیدہ ہے، رحمان کو بڑے محبوب ہے۔
اب یہاں کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ کیا زبان سے ان کلمات کا اظہار بھی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم وہ کلمات کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کی ادائیگی آسان ہے یا نہیں؟ وہ سہل طریقے سے ہم اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں بھی یا نہیں؟ کیا کیفیت ہے ان کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، فرمایا زبان پر بڑے ہلکے ہیں، وہ وزنی نہیں، زبان مشکل نہیں، وہ ثقیل نہیں، زبان سے ہر ایک ادا کر سکتا ہے، اس کی ادائیگی بڑی آسان ہے۔ اور ظاہری بات ہے قیامت کے دن میزان عمل کے معاملات ہیں، میزان رکھا جائے گا، اور قیامت کے دن کا میزان وہ ترازو دنیاوی ترازو کے برعکس ہے۔ دنیا میں ترازو وزنی ہو تو نیچے کی طرف آتا ہے، مگر قیامت کے دن کا ترازو وزنی ہوگا تو اوپر کی طرف آئے گا، وہ اوپر کو اٹھے گا۔ مختصر سی حاضری تھی، کمپلیٹ کرتا ہوں کچھ دیر۔ تو فرمایا کہ زبان پر ہلکے، اور پھر میزان عمل کی جب کیفیت ہے، آقا فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں دونوں وزنی ہیں، میزان عمل میں دونوں وزنی ہیں۔ اللہ کو پسند بھی ہے، زبان سے ادا کرنا آسان بھی ہے، سہل بھی ہے، پھر میزان عمل میں وزنی بھی ہے، ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ وہ دو کلمے ہیں کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہے ذرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے جس میں اللہ کی پاکی ہے اور انہی میں رب ذوالجلال کی حمد ہے، انہی کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا تذکرہ ہے، رب ذوالجلال کی کبریائی کا تذکرہ ہے، رب ذوالجلال کی بلند و بالا شان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یہ دو کلمے اللہ کو بڑا پسند ہے، اس کا ورد کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ہم جہاں ذکر الہی اللہ اللہ کرتے ہیں، جہاں لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، وہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کی ادائیگی بھی کرتے رہیں گے۔ یہاں تک بھی حدیث کے اندر موجود ہے، جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، رب اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی آگے دعوت بھی ہم دیں، بیان بھی کریں۔ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیک عمل کرتے رہے، ایمان بھی ہے۔ رب ذوالجلال کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور دعا ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں۔ ایمان کی سلامتی، خدا کی قسم بزرگان دین کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے، ایمان کی وجہ سے بڑے وہ اس کے خاتمے کے حوالے سے بڑے وہ پریشان ہوتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ جب دنیا سے جائیں ایمان سلامت لے کر جائیں۔ اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ نیک اعمال، یہ ذکر الہی، یہ اچھے دوستوں کی محفلیں، یہ برکت والی محافل، یہ بھی امید ہے رب کی رحمت پر کہ ایمان کے خاتمے کا ذریعہ بنے۔ پھر اس کے بعد آگے رب ذوالجلال نے ساتھ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا وہ سچ کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ہر وقت جب بھی کسی جگہ گفتگو کا موقع ملے تو سچ بولنے کی عادت بنانی چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے، کیونکہ دیکھیں اولاد کی سب سے پہلی تربیت کا اس کے گھر ہے، ماں باپ ہے۔ کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے، کوئی ملنے کے لیے باہر سے آتا ہے، بچے کو کہہ دیا جاتا ہے جاؤ جا کر کہہ دو والد صاحب گھر میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اسے ملنا نہیں چاہتے، حالانکہ یہ کہنا کہ گھر نہیں، اب بچے کے دل میں آئے گا کہ والد صاحب موجود ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ گھر نہیں ہے، تو یہ کیا تلقین کر رہے ہیں؟ یہ سچ کی تلقین نہیں ہے، یہ تو جھوٹ سکھا رہے ہیں، یہ اچھی تربیت نہیں۔ کل کو وہی اولاد آپ سے بھی جھوٹ بولے گے۔ آج اسے سچ سکھائیں اور کہیں بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، جب وہ علم سیکھنے کے لیے نکلے تھے تو والدہ نے یہ کہا تھا بیٹا ہر موقع پر تو نے سچ ہی بولنا ہے۔ جب ڈاکو سامنے آئے تھے اور آ کر کہا تمہارے پاس کیا ہے، تو کہا میرے پاس یہ دینار ہے جو میری گدری کے اندر میری والدہ نے سلائی کی ہے۔ اب وہ سردار کہتا ہے ڈاکوؤں کا کہ لوگ ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں اور تم ہمیں بتاتے ہو
آپ کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سچ ہی بولوں گا. تو یہ موجود ہے روایات کے اندر کہ وہ پورا جو ڈاکٹروں کا وہ ایک جماعت تھی، وہ گروہ تھا، وہ سارے کا سارا آپ کے ہاتھ پر تائب ہوگا. تو یہ سچ کی برکت ہے. بچوں کو سچ سکھائیں، آپس میں سچ بولیں. پھر فرمایا صبر کی تلقین کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی. فرمایا صبر اول صدمے پر ہے، اول صدمے پر، کہ جو ہی صدمے کی خبر سنی صبر اسی وقت صبر کیا جائے. آہو بکا واہ دینا، اسی طرح سینہ کو بھی کرنا، لباس کو پھاڑ دینا، یہ صبر نہیں، یہ بے صبری ہے. بعد میں تو صبر ہو ہی جاتا ہے، بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے، مگر اول صدمے پر جب صبر کیا جائے تو قرآن کے اندر موجود ہے ان اللہ مع الصابرین، بلا شک رب صبر کرنے والوں کے ساتھ. سبحان اللہ. رب جلال کی معیت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال و کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے نیک محافل کے اندر ہم سب کو شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.